الحمد للہ علی نعمائہ الشاملہ و آلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد المصطفیٰ والصلاة والسلام علی آلہ المجتبی و اصحابہ المقتدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ ذی مرتبت ذی عزت ناظرین و سامعین و حاضرین، جملہ شرکائے محفل، شرکائے مجلس اور تمام اسلام والوں کو آج کی یہ بابرکت رات مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ خصوصی لطف و کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بار دیگر ہمیں ہماری زندگی میں یہ پاکیزہ ساعتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہایت مہربان، رؤوف، کریم اور رحیم ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے وسائل بنائے، بہانے بنائے۔ کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں اور کبھی لیلۃ البرات کی صورت میں۔ آج کی جو رات ہے اس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات آتی ہے یعنی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کو مخاطب فرما کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے بخشش طلب کرو، جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا، ماں سوائے اس کے جو شرک کی بیماری میں مبتلا ہو، اور وہ بندہ جو اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے تعلق قطع کرے اور نفرت و عداوت کی آگ میں بھڑکتا رہے، ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آسمانوں پہ تشریف لاتا ہے، آسمانوں پہ تشریف لا کر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو۔ جو مومن اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی بخشش فرماتا ہے، ماں سوائے بدکارہ عورت کے
اور ماں سوائے مشرک کے مومنین میں سے جو اس کے ہاں بخشش طلب کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات آتی ہے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور نے فرمایا کہ اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کی اذان تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا فاغفر لہ، میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی کسی آزمائش میں مبتلا مجھ سے وہ میری رحمت طلب کرے میں اس سے آزمائش ختم کر دوں، میں اس کو اس آزمائش سے عافیت عطا فرماؤں۔ حضور نے فرمایا کہ الا قضا الا قضا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اعلانات فرماتا ہے ساری رات، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا فرماؤں، مجھ سے تم شفائیں مانگو میں تمہیں شفائیں عطا فرماؤں۔ تو پتہ چلا کہ یہ رات مانگنے والی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور لطف و مہربانی کی رات ہے، جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃً، میں نے اپنے حجرے میں رسول مکرم کو نہ پایا، میں جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیگر ازواج کے حجرات میں دیکھا جھانکا مگر مجھے سرکار نظر نہ آئے، تو میں پریشانی کے عالم میں اپنے حجرہ سے باہر نکلی، تو جب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، جب میں جنت البقیع پہنچی، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں سجدہ ریز تھے اور اللہ کے حضور عبادت کر رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے قدموں کی آہٹ سنی تو فرمایا عائشہ آ گئی ہو؟ جی یا رسول اللہ آ گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو کیا گمان کرتی ہے کہ میں تیرا حق تلف کر رہا ہوں؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں ایسا ہی سمجھ رہی تھی کہ آپ آج مجھے چھوڑ کر، حالانکہ باری میری تھی، آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں آج قبرستان میں آیا ہوں تاکہ یکسوئی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اللہ تعالیٰ کی ریاضت کر سکوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس رات کو یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس رات کو یعنی نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور فَيُغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر نہیں، بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کی رات جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص آج کی رات گڑ گڑا کر اللہ کے حضور بخشش کی دعائیں مانگی جائیں، توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔